میں مرید کرتے ہیں. اور حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ زبردست اللہ کے ولی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. یہ آپ کے بیت، آپ کے سلسلے عالیہ قادریہ کی برکت ہے، یہ بیت کی برکت ہے کہ جو آپ کے سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کی برکتیں ملیں گی اور بھی آپ کے مرید ہونے میں بے شمار برکت. و مرید ہونے میں فائدہ ہی ہے، نقصان تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی مرید ہو جاتا ہے تو آپ جہاں بھی ہیں آپ بیٹھ کے مرید ہو جاتے ہیں، آپ بیت ہو گئے، آپ غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو گئے اور آپ ایک اسپریچول کنیکشن ہو جاتا ہے آپ کا، ایک بزرگوں سے نسبت مضبوط ہو جاتی ہے. اس کی برکتیں، اس کی روحانیت، جو اس کی فوائد حاصل ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہم دیکھیں گے. تو میں امیر سے عرض کروں گا آپ اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑا کریں، یہ میری درخواست ہے. بچے کو، پڑوسی کو، بھائی، رشتہ دار، آس پڑوس، جس کو آپ جانتے ہیں سب کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل کروائیں کہ جہاں قیامت کے دن ہم غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں، ہماری آل اولاد رشتہ دار سارے غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل. نابالغ بچوں کو بیعت کروانے کے لیے یہ کہ ان کے والد سرپرست کی اجازت ضروری ہے. آپ ہمارے نمبر وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی بیعت کروا لیں گے. اسلامی بالغوں کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلامی بہنوں کو بیعت کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں بھی مرید بن سکتی ہیں. میں امیر سنت سے عرض کروں گا کہ ہم تمام ہی دیکھنے سننے والوں کو اپنا مرید بنا لیں، توبہ بھی کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا لا اللہ الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے گناہوں سے، گناہوں سے، اور اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں مذہبوں اور برے لوگوں برے کی لوگوں کے صحبت سے صحبت سے بچتا رہوں گا. رہوں گا. نماز روزے کی نماز روزے کی پابندی پابندی کرتا رہوں گا. کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، نافرمانی، جھوٹ، غیبت، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، فلمیں ڈرامے، گانے بازی، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ 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 گناہوں سے گناہوں سے بچتا رہوں گا. بچتا رہوں گا. اے اللہ اے اللہ میری میری اس توبہ کو اس توبہ کو قبول فرما فرما اور مجھے مجھے میرے میرے وعدے پر وعدے پر ثابت قدم رکھ. قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندان خاندان عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا دیا اور اور آپ کے آپ کے ذریعے سے ذریعے سے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں کے ہاتھ دیا. دیا. اے اللہ اللہ مجھے مجھے جناب جناب غوث اعظم غوث کے اعظم غلاموں میں، مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما فرما اور کل قیامت میں قیامت غوث پاک کے غوث پاک غلاموں میں غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب دعا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ پاک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو قبولیت کے لیے کئی اس کی مطلب آداب بھی ہیں دعا کے.
اور دعا یہ خود عبادت ہے، بلکہ دعا و مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اور اللہ پاک کے آگے جتنا گڑ گڑائیں گے، عاجزی کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے، اتنا انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ہوگا. اور اخلاص شرط ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اخلاص کے لیے آدمی مطلب ہے کہ اللہ کی جناب میں گڑ گڑائے. اور جو دعا کرتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنے علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. اور دعا کی برکت سے یہ بھی ملتا ہے کہ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. اچھا، دعا رحمت کی چابی ہے، کنجی. دعا قضا کو ٹال دیتی ہے. دعا مانگنے میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو. جیسے بالکل یعنی کہ ہم دوسرے خیالوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جلدی ہے، بس بھاگنا ہے، اور بس تو یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کیا بول رہے ہیں. نہیں، بلکہ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو. اور جو دعا مانگی وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر منع ہے، ممنوع ہے. اور دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی رحمت پر یقین رکھتا ہو. تو اس طرح مطلب اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی. اللہ پاک قبول کرنے والا ہے اپنی رحمت سے. ہم لوگوں کو تو دعا کا سلیقہ بھی کہاں آتا ہے، تو اللہ پاک عطا کر دے. بس ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی ذرا توجہ فرمائیں کہ بعض لوگ یوں ہاتھ کیے ہوئے ہوتے ہیں، مٹھیاں انگلیاں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی پیٹ کی طرف یوں ہاتھ کیے ہوئے ہوتا ہے، کوئی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتا ہے، کوئی یہ ناخنوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے دعا میں، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقے نہیں ہے صحیح. دعا میں ہاتھ اٹھانے کا آداب ہے کہ دعا اچھا یوں بھی نہیں اٹھانے ہاتھ. ایک تعداد ہے جن کی انگلیاں آسمان کی طرف ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہ ایک طریقہ، 4 طریقے بتاتا ہوں، آداب اور بھی ہیں. تو جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ سینے کی سیدھ میں یا کندھوں کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں یا اتنے اونچے ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. اور یہ چاروں مواقع پر ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہوں. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ سینے کی سیدھ میں یا کندھوں کی یا چہرے کی، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے یا چہرے، سینے یا کندھے یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. یوں نہیں کرنا ہے، بعضوں نے یوں اٹھایا ہوا اسکرین پر نظر آ رہا ہے. یوں نہیں، یوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلا کے رکھنا ہے. اس کی پریکٹس کرنی ہوئی، عادت نہیں ہے تو یوں ہوتا رہے گا. یہ پریکٹس کیجئے اس کی. جب بھی دعا مانگے ان آداب کا خیال رکھنا. جتنا آداب کا خیال رکھیں گے اتنا مطلب اس کے لیے آداب دعا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی کتاب ہے، جس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ بھی بہت پیارا لکھا ہے. جگہ جگہ پر حاشیہ ہے، تو بہت پیاری کتاب ہے. اب نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھیں. فضائل دعا. فضائل دعا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہوتا دعا میں، اونچا بھی نہیں دیکھنا ہوتا، یعنی آسمان کی طرف بھی دیکھنے کی نہیں ہے. مطلب اس سے زوال بصر یعنی نظر چلی جانے، یا اس کو زوال یعنی زائل ہونا، تو نظر چلی جانے کا خوف ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین.
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ آمین۔ یا اللہ پاک، تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان کیا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل کیا الہ العالمین، اور پھر جیتے جی ماہ رمضان سے بھی مشرف فرمایا، جس کے ہم 17ویں روزے میں داخل ہوئے ہیں، رات 17ویں ہمیں ملی۔ آج کی رات بھی خصوصیت رکھتی ہے کہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شب عرس بھی ہے، اور غزوہ بدر بھی 17 رمضان کو ہوا۔ یہ بڑی اہم رات ہے، قبولیت کا فیضان ہے۔ اے اللہ پاک، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی، دعا کا کوئی سلیقہ نہیں جانتے، نہ اس کے آداب ہمیں معلوم۔ الہ العالمین بس اپنے کرم سے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ الہ العالمین ماہ رمضان میں ہم عبادت بھی نہ کر سکے، جنہوں نے عبادت کی ان کا صدقہ ہمیں ویسے ہی قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ الہ العالمین ہم کھوٹے سکوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، عشر مغفرت جاری ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں بھی مغفرت سے نواز دے۔ جن کی تو نے مغفرت فرمائی انہی کا صدقہ ہماری بھی مغفرت کر دے۔ یا واسع المغفرت، یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک، کرونا کی آزمائش اس نے واقعی ہم کو تھکا دیا۔ الہ العالمین زندگیاں معطل ہو کر رہ گئیں۔ اے اللہ پاک، ایک طرح سے نظام درم برم ہوتا جا رہا ہے۔ الہ العالمین واقعی ہے تیری قدرت کا اعتراف پہلے سے ہی ہے۔ اے اللہ پاک، مزید ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہماری اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہم کورونا کو روک سکیں۔ دنیا کے سارے لشکر، ساری فوجیں مل کر بھی ایک چھوٹے سے ایسے جراثیم سے جو نظر نہیں آتا، اس کا مقابلہ کرنے میں اب تک تو ناکام ہے۔ ان کی ساری ٹیکنالوجی اور سب سائنسی تحقیقات یہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور کورونا جو نظر نہیں آتا دن دناتا پھر رہا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے بستر پہ ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ پاک، کرم کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم تو پہلے بھی تجھ سے ہی فریاد کرتے تھے، اب بھی تجھ سے فریاد ہے۔ اے الہ العالمین، اس آئی ہوئی آفت کو ٹال دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، کرم کر دے اور یہ آفت ہم سے دور ہو جائے۔ الہ العالمین، کورونا کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے۔ اے اللہ پاک، جو کورونا کے مریض ہیں شفا یاب ہو جائے۔ یا اللہ پاک، پاکستان میں بھی کورونا تنگ کر رہا ہے،
اور لوگ تکلیف میں آ رہے ہیں۔ الہ العالمین ہندوستان میں بھی کورونا نے کورام مچا رکھا ہے۔ الہ العالمین تیرے بندے بڑی تکلیف میں ہندوستان میں، اور دھڑا دھڑ اس کا شکار ہو رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں، اور اے اللہ پاک بس تجھ سے فریاد ہے، ایسی رحمت کی نظر فرما کہ پاکستان سے بھی، ہندوستان سے بھی، جرمنی سے بھی، جاپان سے بھی، انگلینڈ سے بھی، امریکہ سے بھی، دنیا بھر سے کورونا دفع ہو جائے۔ اے اللہ پاک کورونا کی آفت ختم ہو جائے۔ اے اللہ پاک بس ایسی رحمت کی نظر فرما دے کہ ہم کورونا سے محفوظ ہو جائیں۔ آمین۔ اے اللہ پاک جو بیچارے مریض ہیں وہ بھی شفا یاب ہوں، اور شفا ہونے کے بعد جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بیچارے کمزوریاں اور تکلیفیں بھگت رہے ہیں ان پر بھی رحم کر دے کہ وہ بھی نارمل لائف میں آ جائیں۔ اور جو کورونا میں مسلمان شہید ہو گئے، الہ العالمین انہیں بے حساب مغفرت سے نواز دے، اور ان کے سارے سوگواروں کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما۔ الہ العالمین جو کورونا کے تحفظ کے لیے اشیاء، دوائیں، ماسک وغیرہ وغیرہ فروخت کرتے ہیں، ان کو بھی توفیق دے کہ یہ کم نفع پر کام کریں اور لوگوں کو راحت پہنچائے، لوگوں کے دلوں کی دعائیں لے، ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھیں۔ اے اللہ پاک یہ ہم سب پر ایسا کرم کر دے، اور جس سے بند پڑے وہ دوائیں مفت بھی لوگوں کو فراہم کریں۔ تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو دلوں کو پھیر دے اور ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہماری دنیاوی حرص کا، لالچ کا خاتمہ ہو جائے، ہمیں سخی بنا دے۔ اے اللہ پاک سخیوں کے سردار شاہ ابرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں سخاوت کرنے والا بنا۔ الہ العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، سارے نبیوں کے طفیل، تمام صحابہ و اہل بیت کے صدقے میں، اولیاء کرام کے وسیلے سے یہ کورونا دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ اے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد سن لے، نہ جانے کتنے کورونا کے مریض اس وقت دنیا میں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے۔ کم از کم یہ تو ایسا لگتا ہے کہ دل سے دعا مانگ رہے ہوں گے کہ یہ بیچارے مضطرب ہوں گے۔ یا اللہ اور تو مضطرب اور مضطر کی دعا سنتا ہے۔ اے اللہ ان مریضوں کی دعا سن لے، انہیں بھی شفا دے دے، اور جن کو یہ مرض نہیں پہنچا ان کو یہ مرض نہ پہنچے، یہ محفوظ ہو جائے۔ سب پر کرم کی برسات کر دے، رحمتوں کی چماچم بارشیں برسا دے۔ اے اللہ پاک کورونا سے دنیا کو نجات عطا فرما دے۔ کورونا سے ہم کو بچایا الہی، آمین اللہم یہ ہم سے بلایا الہی، پرے ہو یہ ہم سے بلایا الہی، کورونا میں جو مبتلا عطا کر شفا یا الہی، کرم سے عطا کر شفا یا الہی، کورونا سے سب لوگ گھبرا گئے،
ہمت دے اور حوصلہ یا الہی کورونا بھلا کیا بگاڑے سہارا ہے ہم کو تیرا یا الہی سہارا ہے ہم کو تیرا یا آمین بجاہ نبی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہ العالمین، جو دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی ٹی بی کا، کسی کو ٹینشن کا مرض ہے، تو کسی کو پیٹ کا درد، کسی کو پیٹھ کا، کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، مولا کریم سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے الہ العالمین۔ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں یا اللہ پاک، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں الہ العالمین۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا ہو یا اللہ پاک۔ بیٹوں کے طلبگار بھی محروم نہ رہیں اے اللہ پاک، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے الہ العالمین۔ جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں یا اللہ، مظلوم قیدی رہا ہو جائے الہ العالمین۔ جو بھی دلوں میں حاجتیں لیے دعا میں شریک ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ہمارے سارے مریضوں فضل و رحمت انہیں ہو اسبِ رمضان شفا عطا یا رب، انہیں ہو اسبِ رمضان عطا شفا یا رب۔ ہے مغفرت کا یہ اشارہ، تم مغفرت تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، کریم بخشش دیا کرم سے اب عذاب دور ہو، رحمت سے قبر کا یا رب، معاف لو کرم سے ہو ہر خطا
مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا یا مکی سیدی یا مدنی یا قرشی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. ابھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کافی ہمدردی پیدا ہونے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، دواؤں کے تعلق سے یا ان حالات میں لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کے تعلق سے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمدردی کا جذبہ جیسے کہ بن نہیں رہا ہے بلکہ الٹا ماہ رمضان میں مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ عام آدمی کی رینج سے بہت باہر نکل جاتا ہے روزمرہ کے سامانوں کا بھی لینا. تو یہ ہمدردی جس کو آپ فرماتے ہیں، یہ ہمدردی کیسے دل میں پیدا ہو ہمارے؟ خود اپنے اوپر جب آتی ہے نا آدمی کو تو زیادہ سمجھ آتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں، اللہ کرے کہ